ناظرین، آج ہمارے پروگرام کے اس سیگمنٹ میں خاص طور پہ ہم بات کریں گے کہ امریکہ کی طرف سے جو مختلف ممالک پہ مختلف طرح کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور پاکستان کا نام بھی ایسے ممالک میں آ رہا ہے، اس کا پوری دنیا پہ اور خاص طور پہ پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا، اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر جناب مسعود خان صاحب۔ تھینک یو ویری مچ خان صاحب، آپ نے وقت دیا۔ سر، یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ متعدد ممالک پر یہ جو سفری پابندیاں لگانے کا ارادہ رکھتی ہے، اس میں دوسری کیٹیگری میں ذرائع کے مطابق پاکستان کا بھی نام آ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مجوزہ پابندیوں کا جو شکار ہوں گے ممالک، ان پہ کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ ابھی تک جو میں نے رپورٹیں پڑھی ہیں اس کے مطابق پاکستان چوتھویں کیٹیگری میں آئے گا، دوسری میں نہیں آئے گا، دوسری تیسری میں کچھ اور ممالک موجود ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ پوری پالیسی کبھی سمجھ میں نہیں آتے پورے طریقے سے، کیونکہ امریکہ کے سفارت خانے ہر جگہ پہ موجود ہیں اور وہ بہت ہی تحقیق کرنے کے بعد، اسکروٹنی کرنے کے بعد جو ویزا ایشو کرتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ پوری کی پوری پابندی لگانے کا کیا مقصد ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور یعنی جو دنیا بھر میں، یعنی جو پہلی کیٹیگری میں بھی شامل ہوں گے، ان کے اوپر کیوں پابندی عائد کی جاتی ہے؟ کیونکہ اگر ان کو روکنا چاہیں امریکی سفارت خانے، تو وہ اپنے جن ممالک میں وہ ویزا اپلائی کرتے ہیں اپنے ممالک میں، وہیں ان کو روک سکتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کووڈ-19 کے بعد امریکی ویزوں کے اوپر بہت پابندی ہے اور ان میں بہت دیر اور تاخیر ہو رہی ہے، تعطل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید بیک لاگ بڑھ گیا تھا، تو ویسے بھی لوگوں کو آسانی سے ویزے نہیں مل رہے ہیں۔ پتہ نہیں اس کو کیا، ان کو جو خدشہ امریکہ میں بڑھا ہے یا کس قسم کی انٹیلیجنس ہے، اس قسم کی جو اقدامات ہیں ان کو زینوفوبیا کہتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ کے سلسلے میں ایک خاص خوف و ہراس یا اس قسم کی بات، اور ان کی اپنی مجبوریاں کیا ہیں، ان کے اپنے تقاضے کیا ہیں، یہ بات کھل کر سامنے نہیں آئی۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان امریکہ کا بہت قریبی حلیف ہے اور رہا ہے، اور ابھی جو ہے ہزاروں کی تعداد میں یہاں امریکی موجود ہوتے ہیں، اور تقریباً 10 لاکھ کے قریب پاکستانی یا پاکستانی امریکن امریکہ میں موجود ہیں، ان کا آنا جانا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں امریکہ کے 80 انٹرپرائزز کام کر رہے ہیں، اور وہ ہر جو شعبہ ہے بزنس کا اس میں متحرک ہے۔ مثال کے طور پر اس میں فارماسیوٹیکلز ہے، فوڈ چینز ہیں۔ اس میں جو پاکستانی ان کے ملازمین ہیں یا جو ان کے مینجمنٹ میں ہیں، یعنی میں نے یہ بتایا، اس کے علاوہ ٹیک جائنٹس ہیں، گوگل ہے، اس کے بعد بیسیوں اس قسم کی چیزیں ہیں جن کو آپ گنوا سکتے ہیں، IBM یہاں موجود ہے، تو ان کا امریکہ آنا جانا رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے یکلخت امریکہ اور پاکستان کے اس شعبے میں تعلقات منقطع نہیں کیے جا سکتے، سفری پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی، اور اگر لگائی گئیں تو ان کے بڑے مضر اثرات ہوں گے۔ اچھا سر، میں آپ سے ابھی تک جو ہے، جو تھوڑا سا میں مکمل کر لوں، کہ ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ کہا، جو بھی خبریں لیک کی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک دم پابندی نہیں لگائی جائے گی، شاید پاکستان کی حکومت سے ان کے مذاکرات ہوں گے، 60 دن کی مہلت ہوگی، جس میں جو ہے کچھ اقدامات کی طرف وہ اشارہ کریں گے کہ یہ اقدامات کیے جائیں تو شاید یہ سفری پابندیاں نہ لگائی جائیں۔ خان صاحب، میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سفری پابندی اگر خدا نہ خواستہ لگتی ہے تو اس کا نقصان پاکستان کو تو ہوگا، لیکن صرف پاکستان کو تو نہیں ہوگا، اس سے امریکہ کو بھی تو نقصان ہوگا نا، کیونکہ بہت سارے پاکستانی ایسے بھی جاتے ہیں جو وہاں جن کے کاروبار ہیں اور پھر جو جا کے وہاں انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں۔ جی، پچھلے کئی سالوں میں یہ رجحان بہت بڑا ہے، پاکستانی جا کے امریکہ میں بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، پاکستانی امریکی یہاں آ کے سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور امریکی جو ہیں وہ بھی پاکستان کی مارکیٹ میں بہت دلچسپی رکھ رہے ہیں۔ اگر یہ سفری پابندی عارضی ہوئی، کچھ عرصے کے لیے، کچھ ہفتے کے لیے ہوئی، یا اس میں مخصوص لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، تو اس کے جو ہے نقصانات اتنے زیادہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر یہ ایک قسم کی بلینکٹ بین ہوئی تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ پاکستان کی منڈیوں کا اور پاکستان کے لوگ جو ہیں، حکومت کے ارکان کا، اس کے علاوہ جو پارلیمنٹ ہے، یا جو بھی یہاں کاروباری شعبے ہیں یا تعلیم سے متعلق شعبے ہیں،
ان کا رخ جو ہے دوسرے ممالک کی طرف ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، اس کی ضرورتیں ہیں، اس کے دنیا کے کئی ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ایک چیز جو ہے اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہاں سے امریکہ ہر سال بہت سے پاکستانی انڈر گریڈ اور گریجویشن کورسز کے لیے وہاں اسٹوڈنٹس کو ویزا ایشو کرتا ہے۔ F1 ویزے پہ لوگ بہت سے جاتے ہیں، تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ ان کا کیا مستقبل ہوگا۔ ابھی جو ہے ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ کیا سارائی کی ذیل میں ہے، اور دیکھیے کہ اصل جو ہے اقدامات امریکی حکومت کیا کرتی ہے۔ ہمارا ان کو یہ مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کے انتہائی اقدامات نہ کیے جائیں۔ سر یہ تو ہم تو کیا سرائی کر رہے ہیں، لیکن خود امریکی نائب صدر تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جو امریکی گرین کارڈ ہولڈر ہیں ان کو بھی ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ جی، میں نے اسی لیے یہ اصطلاح استعمال کی کہ اس کو کہتے ہیں زینوفوبیا، کہ جو باہر سے لوگ ہوں ان کو ملک میں نہ آنے دیا جائے۔ اور شاید امریکہ کو یہ خطرہ ہو، یہ خدشہ ہو کہ آبادی کا تناسب بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، لیکن اصل میں جن ملکوں کو اس فہرست میں وہ شامل نہیں کر رہے ان کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ مثلا جو ہے ہندوستان کے لوگوں کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے، اور مجھے نہیں پتہ کہ اس میں چین کو شامل کریں گے یا نہیں، اور چین کے لوگوں کی بہت وہاں تعداد پہلے سے ہے اور بڑھ رہی ہے، اور ان کی آبادیاں بھی جو ہے دونوں ممالک کی 1.4 بلین ہیں، تو ان کی وجہ سے وہاں نقل مکانی بہت زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ آبادی کے تناسب کے اعتبار سے نقل مکانی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قسم کی کوتاہ اندیشی ہوگی، اور یہ جب 2017 میں صدر ٹرمپ نے ایسی پابندیاں لگائی تھیں تو ان کو بھی ایفیکٹو ہونے میں خاصا وقت لگا تھا، کیونکہ ان کی عدالتی کارروائی تھی۔ ہاں صاحب، آپ کیونکہ خارجہ امور کے ماہر ہیں، اگر پاکستان اور افغانستان کی بات کریں تو افغانستان سے جس طرح سے پاکستان میں مسلسل دہشت گردی کی جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ نے افغانستان کا ذکر کیا تو اسے میں جو پچھلے موضوع کے ساتھ اس طریقے سے جوڑتا ہوں کہ جب ہم نے 2023 میں اس پالیسی کا اعلان کیا تھا کہ جو افغانی یہاں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں ان کو واپس افغانستان بھیجا جائے گا، جن کی تعداد لاکھوں میں تھی، تو اس وقت مغربی دنیا میں بالخصوص جو ہے امریکہ میں بڑا شور اور واویلا ہوا تھا کہ یہ بہت ہی نان ہیومینیٹیرین پالیسی ہے اور اس کو روکنا چاہیے۔ تو اب یہ جو ہے اس سے حالانکہ یہ ہمارا وہ حق بھی بنتا تو پاکستان جو ہے وہ صرف غیر قانونی طور پر جو یہاں آباد تھے افغانیوں کو بھیج رہا تھا۔ افغانستان کے لوگوں کی پاکستان نے بہت لمبے عرصے تک میزبانی کی ہے، اور اس کے بعد ہر مشکل وقت میں افغانستان کا بشمول جو آج کل افغان حکمران نے ان کا ہاتھ بٹایا ہے، تو یہ انتہائی حیرت اور صدمے کی بات ہے اور قابل مذمت ہے کہ افغانستان کی سرزمین دوست ملک پاکستان اور دوست عوام پاکستان کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، ایک سفارتکاری کا کہ ہم ان کی حکومت سے بات کرتے رہیں، اور ہم ان کی حکومت سے بات کر رہے ہیں، ان کے حکمرانوں سے بات کر رہے ہیں، ان کی کابینہ سے بات کر رہے ہیں، ان کے سپریم لیڈر سے بات کر رہے ہیں، پیغامات دے رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے، کیونکہ یہاں ہمارے سویلینز مارے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد سیکیورٹی پرسنل جو ہے انہوں نے شہادتیں دی ہیں ملک کے دفاع کی خاطر۔ تو دہشت گردی کے لیے ایک اور چیز جو میں اس کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ 2021 میں لاک سٹاک اینڈ بیرل یہاں سے نکل گیا، لیکن ہمارے لیے دہشت گردی کی جنگ جاری ہے، بہت ہی خوفناک ہے، اور اس سے ہزاروں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ 2024 بہت گزرا ہے، 2024 بہت شکریہ۔